صحیح بخاری ہے کتاب الرؤیا، نبی علیہ السلام بیٹھے نے، ایک عرابی آیا پینڈو بندہ، وہ آ کے کہنے لگا جی مینوں ایک خواب دی تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا کی خواب ہے؟ آندا جی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی، او دے وچوں نا دو قطرے ڈگدے نے پے، ایک گھی ہے ایک شہد ہے، تھلے لوگ جمع نے بے شمار، ہر بندہ چاہتا ہے منو گھی تے شہد منو مل جائے۔ ایک پاسے رسی لمکی ہے، او دے نا ایک بندہ چڑھیا ہے، دوسرا چڑھیا ہے، تیسرا چڑھیا ہے نا، تے اللہ دے رسول اور رسی ٹوٹ گئی، ثم غسیلا، رسی نو پھر ملایا گیا۔ منو اس خواب دی تعبیر دسیا جی کی، نبی علیہ السلام اجے بولے نہیں۔ تعبیر الرؤیا، خواباں دی تعبیر دا علم اللہ نے وافر مقدار چ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کر چھڑیا سی۔ وہ کول بیٹھے نے، آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیا۔ یہ دا مقصد ہے کہ جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہوئے، اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بول سکتا جب تک اللہ دے رسول اجازت نہ دے۔ تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی نہ نہیں بول۔ آقا فرماتے نے ابو بکر یار خواب دی تعبیر تو دس لے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے رسول وہ جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے نا، جدے اندر نورانیت بڑی ہے، یہ دے تو مراد ہے شریعت، تے جیڑا گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے نا، یہ دے تو مراد ہے قرآن، تے شہد دے قطرے تو مراد ہے قرآن دی مٹھاس، تے جڑے تھلے لوگ جمع نے وہ تھوڑی امت ہے، تے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے، یہ تو مراد تھوڑے تو بعد خلافت ہے۔ نال ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی۔ آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہے۔ ایتھے ان جڑی عربی متن ہے نا جڑا مدارس چ پڑھایا جاندہ ہے بخاری دا، میں وہ دی گل کر رہا ہوں، ایتھے حدیث ختم ہو گئی۔ جدو آقا نے فرمایا نا ابو بکر تو غلطی کر گیا ہے، ایتھے حدیث ختم ہو گئی۔ اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے، انہوں نے اس حدیث دے حاشیے تھلے تشریح دے اندر بات لکھی ہے کہ جیڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی تے آقا نے فرمایا ابو بکر تو غلطی کر گیا ہے، وہ غلطی یہ سی کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ نے ایک قرآن پڑھایا ہے اور ایک بولو حدیث پڑھائی ہے۔ حکمت تو مراد کی ہے حدیث۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنان تو بعد دعا کی تھی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میں تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے، ہن منگن والے بھی نبی نے، آمین کہن والے بھی نبی نے، منگن والے خلیل اللہ نے، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے، جتھے منگ دینے وہ بیت اللہ ہے، جو منگ دینے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھے آخری الفاظ کی نے انکا انت العزیز الحکیم۔ ان عزیز الحکیم کون ہے؟ یسبح للہ
ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز بولو مالک القدوس العزیز الحکیم. اتھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تو عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. اتھے دسیا ہے عزیز الحکیم کون ہے؟ مالک القدوس العزیز الحکیم. عزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آئے آپ امیاں دے وچوں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، امیاں چو آئے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، خود بھی امی آئے بھی امیاں چو. حدیث صحیح بخاری دیئے حرزل للأمیین، امیاں دے نگہبان بن کے آئے. جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی ادا مانان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال وال ہوئے گی پھر امی انہوں نہیں کیا جاندہ ادا مانان پڑھ نہیں، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. انہوں کیا دے رہے بولو انہوں امی کیا جاندہ ہے. ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہے مائیکل ہارٹ، وہ بھی عیسائی ہے فرانس دا میکرون، جنہیں نبی علیہ السلام دے خاکیہ نو دوبارہ اجاگر کیتا ہے، وہ بھی عیسائی ہے کنجر. اِنَّا کَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ، اللہ نے محبوب جی جڑا تھوڑے نہ مذاق کرے گا انہوں میں رب کلہ ہی کافی. تے اگے کی کیا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ، محبوبہ قیامت تک میں قرآن چے قانون قائم کر دیتا ہے کہ جیڑا تیری گستاخی کرے گا وہ جینین حرام دے، وہ دا باپ کوئی نہیں. زنین دا معنی کیے وہ اپنا پیو لبے. تے جنہیں یورپ تے چوڑے تے عیسائی نے نا ان ولدیت اپنی اماں دی لکھ دینے، ابے دی نہیں لکھ دے. کیوں؟ ابے دا انہوں نے پتہ ہی نہیں ساڑھا ہے ہی کیڑا ہے. قیامت تک کے قانون ہے. ہمیشہ رب نے قرآن کے اندر اس سیاست نو منقش کر دیتا ہے کہ قیامت تک تیری توہین کرے گا ہی ہو جنہوں اپنے پیوج شک کے. مائیکل ہارٹ بھی عیسائی ہے، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے ہوتے نا انہیں نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھا تو عیسائی ہے بھی حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی، تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھا. انہیں بڑی تھوڑی تھلے تشریح کی تھی. انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا میں مطالعہ کیتا ہے. کسی دے 5 استاد، کسی دے 10 استاد، کسی دے 12 استاد. اندر دنیا دی ایک واحد شخصیت نبی دی ذات ہے جدا اللہ نے زمین دی دھرتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے. ماشاءاللہ. میں نہ جی اخیر ہو مولا زاہد عمران حقانی صاحب تشریف لے آئے نے، موسٹ ویلکم جی. مولانا آصف ربانی صاحب سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور، اجے نواں نواں ہی انہوں نے بنایا ہے ناظم اعلیٰ. پہلو ناظم تبلیغ سر ہن ترقی ہو گئی ہے، شہر چو ضلع چاہ گئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. موسٹ ویلکم جی، اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو. اللہ تعالیٰ جی علماء دی جوانی چلم و عمل چلا برکت عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا کوئی استاد نہیں، آپ پوری کائنات دے استاد بن کے آئے. اس واسطے قرآن نے کیا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، آپ نو امیاں دے وچوں بھیجیا گیا ہے.
مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. ترجمہ کر دیا توجہ ہے جی میرے ال بولو. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑھے سترے نصیب جگان آیا یار بابے دا ساڑھے سارے نو آواز زیادہ ہے اللہ بابے رن سید دے. تو میں بات کرنا چاہنا کہ پیغمبر علیہ السلام آئے انپڑھاں دے وچوں بھئی دی ایکو بند کرو آئے انپڑھاں دے وچوں ڈانگریاں دے وچوں لیکن آپ نے قرآن پڑھا کے حدیث پڑھا کے انہاں ڈانگریاں نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے. اور راہزن تے چور جڑے سن ڈاکو سن وہ محافظ بن گئے جڑے زانی تے بدکار سن وہ لوکاں دیاں عزتاں دے رکھوالے بن گئے. پھر وہ جڑے بکریاں دے چرواہے سن وہ چل دے زمین تے نے انہاں دا قدمہ دا کھراک جنت جا رہے ہیں. یہ قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں لوکاں نو مقام دیتا ہے. تے جڑے قرآن دی لڑی چو ٹوٹ گئے وہ دنیا چ بھی مک گئے تے آخرت چ بھی مک گئے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا لوگو جڑے لوگ قرآن نو اپنے سینے نہ لا لیندے نے اللہ پاک قرآن دی وجہ تو لوکاں نو عزتاں اور بلندیاں عطا کر دیندا ہے. آئیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ خود قرآن پڑھو. مسند ابی ہریرہ دی روایت حسن درجے دی توجہ میرے ول. مسند ابی ہریرہ او کتاب ہے جدے اندر صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں جمع نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ او شخصیت ہے جنہ 7 ہجری دے اندر اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے. حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کو کنی دیر رہے نے 3 سال 2 مہینے. 3 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی. کنیا حدیثاں 5300 سالاں 3 سال 2 مہینے اینی رفاقت رہی ہے. اور ابو ہریرہ واسطے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی سپیشل کہ اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے. پھر جیڑی بات یاد کر لیندے سن ابو ہریرہ نو بھول دی نہیں سی. اور یہ بات عموماً کہیں دے سن مدینے دے انصاریو تساں پیلیاں واہ چھڑیاں نے کھیتی باڑی کر چھڑی. مہاجرہ نے تجارت کر چھڑی ہے. ابو ہریرہ نے نبی پاک کو حدیثاں یاد کر چھڑی ہے. جیڑا مسئلہ صحابہ دا پھستا سی نا وہ حضرت ابو ہریرہ کو ہوندے سن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی دی حدیث سنا دے مسئلہ حل ہو جاتا. ایک دن بیٹھے رہندے نے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تے مینوں کی ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. کتنے ہزار 70,000 فرشتہ
تیری بخشش دی دعا تیری قبر تے روزانہ کرے گا اگر تو قرآن پڑھدا پڑھاندہ دنیا تو مر جائے. اس واسطے یہ بچیاں نو قرآن پڑھانا کو معمولی کیس نہیں. نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت وقت علم لغیر الدین دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ہن ویکھو اینے انگلش میڈیم سکول کھل گئے نے اونے جیگرے ساڈے بچے نہ ہن جنے انگلش میڈیم سکول نے. ہر بندہ جڑا ویلا بیٹھا سکول کھول کے بیٹھ تے سکولاں دا جڑا بھڑا حال عمران خان نے کر چھڑیا نا وہ کناں نو ہاتھ لان دے. جنہ بیچارے نے کرائے تے بلڈنگاں لے کے کھولے نے انہاں نو کرایہ تے آلریڈی پینا ہی پینا. لیکن جس بندے نو کہو بچے نو حافظ قرآن بناؤ یار اپنے بچیاں نو چھڈو جی مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے. کما حال اپنی ایمانداری دسو کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جی؟ جدوں مولوی مرے گا نا اوور لوڈ ہو کے مرے گا یا آفر کے مرے گا. مولوی بھکھا نہیں مر سکتا. ویکھو نا چوکاں دے وچ کتے ڈاکٹر کھلوتے نے گتے لا کے ساڈیاں تنخواہاں وداؤ. کتے ٹیچر استاد جڑے نے سکولاں دے او جا کے اسلام آباد پہ احتجاج کردے نے ساڈیاں تنخواہاں وداؤ جی سانو پکیا کرو جی. کوئی کیویں کدی مولویاں نو بھی ویکھیا جو کتے موٹر وے تے کھلوتے ہون بھی ساڈی تنخواہ وداؤ. تو ہاں تے مولویاں نو تنخواہ اونی کوئی دینی ہے نا جنی ہے. جے او بیچارہ کہہ پے وداؤ تو ہی آندے مولوی صاحب چھٹی کرو مولوی بتھیرے بولتے نہیں. ساڈے میرے استاد ہوندے سن شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن مولوی بڑا بیوقوف ہے جڑا اگلے جمعے دی آس رکھ کے اپنی مسیتے انتظامیہ دے وچوں آوندا ہے کہ میں اگلا جمعہ بھی ایتھے آن کے پڑھانا ہے. انہاں نے بڑا بیوقوف مولوی ہے کوئی پتہ نہیں انتظامیہ دا جمعے رات نوں جواب دے جن سویرے نہ ہی بولتے نہیں. لیکن علماء اور خطباء انہاں دا ادب احترام عزت توقیر ساڈے تے فرض ہے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ رحمت حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے کہ عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جس انسان نے کسے عالم دی قدر کیتی ہوئے عالم ہوئے بعمل ہوئے نمازی. یہ نہیں کہ علم ہوئے تے عمل ہوئے ہی کوئی نہ. وہ کتاباں ایویں نے جویں کہ کھوتے تے لدیاں. عالم دی قدر کیتی اور قیامت دے دن امام ابن حجر کہندے نے اللہ عالم نو جہنم دے اندر بھیجے گا جتھوں دی ننگدا جائے گا نا جہنم دی آگ ٹھنڈی ہوندی جائے گی. اللہ کہن گے جنہیں تینو دنیا چ ایک چاہ دی پیالی بھی پیائی ہے نا اونوں بھی جہنم چوں کڈ کے لائے گا. اور سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ شہید دی خون ایک پاسے اور عالم دے قلم دی سیاہی ایک پاسے جدے نہ نبی دی حدیث نو لکھ دے. ایک معمولی کیس نہیں. عام آدمی ساری رات تہجد پڑھے تے عالم ستا رہے او دا سونا تے او دا تہجد پڑھنا برابر نہیں. دیکھو نا حدیث دا مطالعہ کرو لا تسب الدین. مرغے نو گال نہ کڈو بانگ دیندا ہے. جیڑا بانگ دیندا اونوں گال نہیں کرنی. جیڑا جماعت کرائے او دا توا لانا ہے. بولدے نہیں او دے پیچھے جمعے بھی پڑھو توا بھی لاؤ. نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. خطیب اور عالم او دی قدر عزت توقیر تھوڑے تے فرض ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نا خطیب بنا کے نبی علیہ السلام یمن وال ٹور رہے نے. حضرت معاذ نو اونٹنی تے بٹھایا تے اونٹنی دی بہار جڑی ہے نبی پاک نے خود پھڑی ہے. آقا پیدل جا رہے نے معاذ نو اونٹنی تے بٹھایا تے معاذ بار بار کہندے اللہ رسول تو ہی پیدل منو تے بٹھایا جی. فرمایا معاذ تو بہت بڑا خطیب بن کے جا رہا ہے یمن. مولانا صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجر والے جدو خطباء انہوں نے ملن جاندے سن نا وہ کمرے دے اندروں ننگے پیری اگوں وانڈی انہوں نے استقبال کر دے سن. پھر ننگے پیری انہوں نے باہر ودیا کرن جانا. صوفی صاحب نے کہا جی تھی اللہ دے ولی ہو مستجاب الدعوات ہو. علماء ہوندے نے خطباء تھن میں کہنے لگے صوفی عبادت کرتا ہے کمرے دے وچ اپنی ذات واسطے. یہ لوگ رات نو سفر کرتے ہیں انہاں جگہ تے جتھوں دنے کونی لنگدا ہے رات نو سفر کر کے اپنی جاناں تلیاں تے رکھتے رب دا قرآن اللہ دی توحید نبی دی شان اور دی رسالت بیان کرتے.
انہاں دی تقاریر دی وجہ تو کنے لوگ نے جڑے رائے راستے ہوندے نے، کنے لوگ نے جڑے اہل حدیث ہوندے. یہ لوگ بہت عظیم طبقہ خطابہ دا جڑا خطیب ہے، عالم دین ہے، وہ معمولی انسان نہیں. میرے بھائیوں، علماء دی قدر کیجئے اور اپنے بچیاں نو بھی عالم بنائیے، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نبینا سمجھ کے مسیتے داخل کرائی چھڑے کہ چلو 2-4 سورتاں یاد کرے گا، کسی نماز پڑھا لے. ہن باپ دی جانے بلا انہیں بخاری دا بھی حافظ بن جانا ہے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ دا بھی حافظ بن جانا. لیکن اگو اینے وڈے محدث بنے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، انہاں دے شاگرد سن مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ. یہ جنہیں اکابر و شیوخ سن نا، یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد سن. دنیا تو باپ فوت ہویا ہے تے باپ آندا پتر عبد المنان، خواب چ باپ ملیا ہے، پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت درجے میرے ودنڈے نے. ایتھے آن کے پہچانا وا کاش کے دجے پتر بھی میرے نبی نے ہوندے، میں انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا دیندا. آئیے ذرا غور کیجئے نا، انہاں بچیاں نو قرآن پڑھاؤ نا، انہاں بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ راستہ کرو. ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے، ادا نا صفوان ہے، میرے نبی کو دے کولو قرآن دیاں سورتاں حدیث پڑھ کے چلا ہے. جدو گھوڑے تے بیٹھا ہے واپس ہویا ہے، اگے جا کے گھوڑے تو ڈگدا ہے، اس طرح گردن پر نے زمین تے ڈگدا ہے، یہ منکا ٹوٹ جاندا ہے، جان نکل جاندی ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ویندے نے پے، آقا فرماندے نے اینو اٹھا کے میرے کو لے آؤ. اٹھا کے لے آندا جاندا ہے. میرے پیغمبر نے دی گردن نو اپنی گود چ رکھیا ہے، چولی چ، تے اس طرح آقا پیچھے ہٹ گئے. صحابہ آندے نے اللہ دے رسول اے دی گردن نو تے تساں گود چ رکھیا ہے، لیکن تسی پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ فرمایا اے دین دا طالب علم سی، اے قرآن سکھ کے جا رہا سی، احادیث سکھ کے جا رہا سی. ہن جنت دے فرشتے جنت دے وچوں لیا کے پھل اے دے منہ چ پا رہے نے. میں پیچھے تا ہٹ گیا کتے درمیان چ میں محمد رکاوٹ نہ بن جاواں. اس واسطے دین دے طلباء جنہاں دے پیراں تھلے آسمان دے نوری ملائکہ فرشتے جڑے نے پر وچھاندے نے، او لوگوں مچھیاں سمندراں دیاں تہواں چ انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دیاں نے. پرندے دعاواں کردے نے ہواواں دے اندر. آئیے بلاں چیونٹیاں جیڑیاں کیڑیاں نے اپنیاں بلاں دے اندر دین دے طالب علماں واسطے دعاواں کر دیاں نے. اس واسطے انہاں بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے. تفسیر کبیر امام رازی دی ہے، توجہ میرے وال حسن درجے دی روایت ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے قبرستان دے وچوں، ویکھیا قبر دے وچوں اگ شولے پہ مار دی ہے. آندے نے میری اکھ نے ایویں دی اگ نہیں ویکھی. آسمان نو نگاہ اٹھاندے نے، اللہ اے اگ میری اکھ نے اج تک نہیں ویکھی، گل کی ہے؟ فرمایا عیسیٰ میں اے نہیں دسنا، اے بندہ گناہ کیڑے کردا رہا ہے، جدو واپسی آؤ گے پھر دساں گا. واپسی اسی قبر دے کولوں گزر نبی عیسیٰ دا ہوندا ہے تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. گل کی ہے؟ فرمایا دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے. آج اس بچے نے توتلی جی زبان جو بسم اللہ پڑھی ہے، یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے. بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، تے جے بچہ حافظ قرآن بن جائے، بولو بچہ حافظ قرآن بن جائے، دین دا عالم بن جائے. اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث مجھے یاد آئی. عالم جڑا بچہ بن گیا وہ کی اندر ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی علیہ السلام دی سکے بند روایت. ماں باپ دنیا تو ٹر گیا، بچہ دنیا چے دعا پڑھ دے، اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دے دے. ایک درجہ، وہ درجہ کیڑا کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے. جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے. تے بچہ ہن کنی نماز کنیاں رکھتا پڑھدا ہے؟
سنتا بھی پڑھتا ہے، بولو فرض بھی پڑھتا ہے، 5 نمازاں دے چلو حساب لا لو 5 دفعہ تے آندا ہے نا ربنا اغفر لی، 5 درجے روزانہ اللہ دے ماں باپ تے جنت چ بلند کر دے۔ تے جے بچے نو نماز آندی ہوئے گی تے ربنا اغفر لی پڑھے گا نا، جے بچہ نماز ادو ہی پڑھے گا نا جدوں انہوں انگل تو پھڑ کے مسیتے لے آؤ، تے جے فجر والے پیو بھی ستا ہوئے تے بچیاں مسیتے کی لین آنا؟ بولو اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے، دنیاوی تعلیم واسطے لکھاں تے لکھ لاندے ہو۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر ہے میرا بیلی یہ دوست ہے فوت ہو گیا، او دا بچہ بھی ایک ڈاکٹر ہے MBBS، وہ روئے تے پتہ کی آکھے ابے دی میت دے اٹھے کھلو گے کہ ابا دنیا دیا ڈگریاں تے دعا کے ٹر چلے ہیں لیکن نماز جنازہ دیا دعاواں یاد ہی نہیں اکرائیاں، یعنی جنازے دیا دعاواں ابا تو یاد ہی نہیں کرائیاں، دنیا دیا ڈگریاں دے کے لکھاں دے لکھ لگ گئے، بچہ باہر دیا یونیورسٹیاں چ پڑھ کے آیا ہے، اے انجینئر، اے وکیل، اے ڈاکٹر، اے بہت بڑا افسر بن گیا ہے، لیکن باپ دی میت پئی ہے، اینو جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی۔ دسو تھوڑے لکھاں لگے کس کھاتے جی گئے؟ بولو دوسرے پاسے ککھ بھی نہیں لگا، بچہ ایک مسجد پڑھ رہا ہے، جامعہ ربانیہ دے اندر آصف ربانی صاحب دے مدرسے جی حفظ کرتا ہے یا اس مسجد دے اندر پڑھتا ہے، او دا ماہانہ فیس بھی نہیں، سالانہ بھی نہیں، کرایہ بھی نہیں، ٹیوشن بھی نہیں، بول دے نہیں، بلکہ الٹا کپڑے دھون واسطے صابن بھی مدرسے جو لبدا ہے، روٹی بھی مدرسے جو لبدی ہے، ہر چیز بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، پیو دی میت اگے پئی ہے، یہ بچہ جڑا آندا ہے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وَعِذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم وسع قبرہو اللہم جل قبرہو روزتا من ریاض الجنہ۔ آئیے میرے بھائی ادھروں یہ دعاواں کر رہے ہیں رو رو کے اپنے باپ واسطے، اتو آواز ہوں دیئے اور میرے قرآن دیا کاریا دین دیا عالمہ تو اج دعا کر دیتی ہے میں تیرے ابے دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔